السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا رواه الترمذي وصححه الألباني۔ بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ زندگی کا ہمیں یہ ایام اور یہ گھڑیاں نصیب ہوئیں، اور اب بالکل رمضان کی منزل پر پہنچنے کے لیے رمضان خود بےتاب ہے۔ اللہ سے ہم سب صدق دل سے دعا کریں، اور ہم دعا کرتے بھی ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ اپنے فضل و کرم سے عطا کرنا۔ اے اللہ تو ہمیں ضرور بضرور آنے والے جو چند لمحے کے بعد، یا تو آج چند گھنٹوں کے بعد یہاں سعودیہ کے حساب سے، یا کل، اللہ تو ہمیں یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں آنے والا رمضان کا مبارک مہینہ عطا بھی کرنا، اور اپنے فضل خاص سے ہمیں بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے والوں میں شامل کر لینا۔ مولا ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ اور ٹکٹ حاصل کرنے والوں میں شامل کر لینا۔ مولا ہمیں اپنی رضامندی والی لسٹ میں بھی داخل فرما لینا۔ اللہم بلغنا رمضان۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شریعت مطہرہ ایک فطری دین ہے، سمجھ میں آنے والا دین ہے، فطرت کے مطابق بھی ہے، اور انسان کی وسعت و طاقت کا بھی اس میں لچک پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عمل ایک انسان نہ کر سکے، فرض تو ہو لیکن اس فرض کی ادائیگی کی طاقت، وسعت، قوت نہ پائے، تو شریعت کے اندر اتنی لچک ہے کہ اسے چھوٹ دے دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب شریعت مطہرہ کے اندر اتنی لچک ہے، فطرت سے عبارت ہے، تو پھر کچھ تھوڑا بہت ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم جذبات میں آ کر کے، کبھی جوش میں آ کر کے، اور کبھی لوگوں کی دیکھا دیکھی، اور کبھی کچھ، ان تمام چیزوں سے مرعوب ہو کر، متاثر ہو کر ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ حالانکہ کرنے والا صدق دل سے کرتا ہے، سچی نیت سے کرتا ہے، رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کرتا ہے، لیکن وہ شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتا۔ اللہ رب العزت کی منشا کو سمجھنے سے وہ قاصر رہتا ہے۔ دیکھیں، میں نے ہیڈنگ دی ہے سلامی اور شک کا روزہ۔ دیکھیں، روزہ بڑا اہم اور پسندیدہ اور محبوب عمل ہے، اللہ کو بہت بھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کو روزہ جیسا عمل کتنا محبوب ہے
اس کا اندازہ آپ صرف ایک حدیث سے کر سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس پورے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا روزے کا مقام سمجھیے، صوم کی اہمیت سمجھیے، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ یہ عمل کتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کی گہرائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ روزہ رکھنا محبوب عمل ہے، لیکن شریعت کے مزاج کو، اس کی روح کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کی نشاندہی شریعت نے کیا کی ہے۔ پہلے میں وہ حدیث پڑھ دوں، اس کے بعد ہے میں آپ کو اسی حدیث کے پس منظر میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ راوی حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے، اور حدیث نمبر ہے 684۔ اس حدیث کے اندر ہے کیا؟ لا تقدموا الشہر بیوم ولا یومین، کہ تم پیش قدمی نہ کرنا، آگے بڑھ کر کے روزہ رکھنے کی کوشش نہ کرنا، استقبالی روزہ نہ رکھنا، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، یعنی شعبان کی عظمت کی وجہ سے یا رمضان کے تقدس کی وجہ سے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے بابرکت ہونے کی وجہ سے اس بنیاد پر ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنا، یا آپ یوں کہہ لیں محدثین کی صراحت کی بنیاد پر کہ احتیاط کی بنیاد پر روزہ 1 دن یا 2 دن نہ رکھنا، یا آپ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے قول کی بنیاد پر یہ کہہ لیں کہ تم شک کا روزہ نہ رکھنا۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں اور بیان کی ہے، بلکہ 2-3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، الا ان یوافق ذلک صوما کان یصومہ احدکم، ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہے اور 1 دن یا 2 دن پہلے وہ عادت کی بنیاد پر وہ روزہ موافق ہو جائے، جیسے ایک انسان پیر کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، یا خمیس جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، یا صوم داؤدی روزہ رکھنے کا عادی ہے، یعنی اس کی روٹین ہے، تو اگر 1 دن یا 2 دن پہلے پیر آ جائے، جمعرات آ جائے، یا 1 دن روزہ رکھنا 1 دن نہ رکھنے والی ترتیب سامنے آ جائے، تو اس بنیاد پر اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی خاص طور پر، خاص شکل میں اگر کسی آدمی نے خاص نیت کے ساتھ، اور وہ کیا ہے، یعنی عادتاً کسی کا روزہ ایسا ہوتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رمضان کی آمد سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ شک کی بنیاد پر، نہ احتیاط کی بنیاد پر، نہ عظمت کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر، سوائے ایک بنیاد کے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟
اگر کوئی روزہ پہلے سے رکھتا آ رہا ہے، یعنی اس کی عادات اس کی روٹین میں سے ہے، تو رکھ سکتا ہے۔ باقی افراد جو عام لوگ ہیں، جن کی عادت نہیں ہے، جو روٹین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایک دن رمضان سے پہلے یا 2 دن رمضان سے پہلے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھیں یہاں 2 چیز پہلے غور کریں۔ 2 چیز کیا ہے؟ نمبر 1، اچھا اس حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آگے ہے صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور روزہ توڑو یا افطار کرو چاند دیکھ کر۔ یعنی جب رمضان کا چاند دکھ جائے تو اب رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دکھ جائے تو پھر رمضان کے روزے رکھنا بند کر دو، یعنی اب کھاؤ پیو افطار کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ جیسے آج یہاں سعودیہ کے حساب سے شعبان کی 29 تاریخ ہے، اب اگر 29 تاریخ کو یا 29ویں رمضان کو بدلی ہو، غبار آلود ہو، فضا صاف نہ ہو اور چاند نہ دکھ سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا ہے فَعُدُّوا 30 ثُمَّ أَفْطِرُوا، تو تم 30 کا گنتی پوری کر لو، شمار کر لو، پھر اس کے بعد افطار کرو۔ یعنی گویا کہ 29ویں رمضان کو اگر فضا صاف نہ ہو، غبار آلود ہو، بدلی ہو، مطلع صاف نہ ہو آسمان، تو پھر آپ 30 کی گنتی پوری کرو، اور اگر موسم صاف ہو، چاند دکھ جائے تو اگلا دن عید کا، اور اگر نہ دکھے اور موسم صاف ہو یا غبار آلود ہو یا ابر آلود ہو یا جو بھی شکل ہو، چاند نہ دکھے تو پھر 30 کی گنتی پورا کرو۔ اب یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور موٹی موٹی چیزیں، اوپری چیزیں جو موجود ہیں اس حدیث کے اندر، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ترجمے کی شکل میں اور ہلکی پھلکی تشریح اور توضیح کی شکل میں۔ میں کہہ رہا تھا ہم 2 بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، شریعت مطہرہ کے اندر جب آپ ڈیپلی مطالعہ کرنے کے لیے ڈوبیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو آپ کو 2 چیزیں ملیں گی، اور یہی 2 چیز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک چیز تو یہ کہ عبادات کرنے کے لیے انسان کو خوب ابھارا گیا ہے، خوب ترغیب اور تشویق دلائی گئی ہے، طرح طرح کے اجر و ثواب اور نیکیاں بتائی گئی ہیں، طرح طرح کی نعمتوں کو گنایا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ شریعت مطہرہ کو مطالعہ کریں گے تو ایک چیز یہ ملے گی کہ اچھے اعمال کی طرف جہاں خوب ابھارا گیا ہے، خوب شوق دلایا گیا ہے، رغبت دلائی گئی ہے، وہیں دوسری طرف عبادات کے معاملے میں دلائل کا پابند کیا گیا ہے، دلائل کا پابند کیا گیا ہے۔ انہی اعمال کو اسی انداز میں کیا جا سکتا ہے جن اعمال کو جن انداز میں، جن کیفیات میں، جن طریقوں سے، جن اوقات میں، جن زمان میں، جن ایام میں اللہ اور اس کے رسول نے اس کی وضاحت کی ہے۔ الا یہ کہ اگر نفلی چیزیں ہیں اور شریعت نے اس کا باؤنڈ نہیں کیا ہے کسی بھی طرح سے، تو بغیر باؤنڈیشن کے، بغیر کسی حد بندی لگائے ہوئے
اس کو یوں ہی عام انداز میں جتنا توفیق ملے کرتے رہیں۔ اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہی دو چیزوں کو میں تھوڑا تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ شریعت آپ سے خوب اچھے اعمال کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، بلکہ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے اپنی ہی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے، پوجا کے لیے۔ ہماری تخلیق کی بنیاد ہی ہے عبادت۔ اب عبادات میں دو باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب شوق دلایا تو شوق دلایا عبادت کا، لیکن کچھ عبادات خاص کر دیں، کچھ عبادات عام رکھیں۔ اب خاص عبادات کو خاص طریقے سے ادا کرنا ہے اور عام عبادات کو عام طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب اس عام کو خاص نہیں کر سکتے۔ کاش یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا، کاش یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں کچھ لوگ بیچارے اپنے عوام کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں منع کہاں ہے، روکا کہاں ہے، ٹھیک ہی تو ہے، برائی کیا ہے، حرج کیا ہے، چوری تھوڑی کر رہے۔ اس طرح کی باتیں بیچاری عوام کو سکھائی جاتی ہیں۔ اب اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، میں نے 15 شعبان سے لے کر کے آج تک روزہ نہیں رکھا، مان لیجیے، اور میری عادت بھی پہلے سے روزہ رکھنے کی عام طور پر نہیں رہی۔ آج 29ویں شعبان اور کل ہو سکتا ہو 30ویں ہو سکتا ہو پہلی رمضان ہو سعودیہ کے حساب سے۔ اب میں جوش میں آؤں، جذبات میں آؤں اور آ کر کے میں آج کا روزہ رکھ لیتا، یا اگر کل 30 شعبان ہو جائے تو کل کا میں روزہ رکھوں، صرف اس لیے کہ رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے، اس کو موسٹ ویلکم کرنے کے لیے، اس کی سلامی کے لیے۔ تو اب اس حدیث پاک میں منع کر دیا۔ اب میں سوچوں کہ یار روزہ اتنا محبوب عمل، رمضان اتنا مبارک مہینہ جس میں روزے فرض، جس میں قرآن کا نزول، جس میں جہنم سے پروانہ کثرت سے بلکہ ہر رات بڑھتا ہو، جس میں جنت کا حصول آسان کر دیا گیا ہو، جس میں اللہ رب العزت اپنی رضامندی اپنے بندوں کے تعلق سے دینے کے لیے بالکل وہ خود بےتاب ہو۔ اب ان تمام سوچ کی بنیاد پر اگر میں آج کا روزہ رکھا ہوتا 29ویں رمضان سمجھ کر کہ رمضان بالکل 29ویں شعبان سمجھ کر کہ رمضان کے استقبال میں، یا کل رکھوں اگر 30 کا ہوا رمضان کے استقبال میں، یا میں اس لیے رکھوں کہ روزہ تو روزہ ہے، اللہ کو بہت بھاتا ہے، اور ہو سکتا ہو کل 30ویں شعبان نہ ہو سکتا ہو پہلی رمضان ہی ہو، تو اس جذبے کے ساتھ اگر میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ شریعت کی روح یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ آپ کو پیدا تو کیا گیا ہے عبادت کے لیے، پرستش اور پوجا اور اطاعت ہی بنیاد ہے آپ کی پیدائش کی، اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور روزہ محبوب عمل ہے، رب کو بہت بھاتا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود اگر میں نے آج کا روزہ رکھا ہوتا اور اگر کل روزہ رکھ لوں، اگر 30ویں شعبان ہوئی تب بھی، تو میرا یہ عمل کار ثواب نہیں،
نبی کے طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ وبال جان بن سکتا ہے۔ یہ ہے شریعت کی روح اور مزاج۔ اب اس میں دونوں چیزیں آ گئیں۔ دیکھیں اصل میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کاش کی سمجھ میں آ جائے۔ تقریر نہیں کرتا میں مقرر نہیں ہوں بھائی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شریعت نے کیا کیا، آپ کو عبادت کے لیے ابھارا۔ تو جو فرائض ہیں ان فریضوں کو انہی انداز میں، انہی کیفیات کے ساتھ، انہی اوقات میں، انہی ایام میں، عشاء مغرب کے بعد پڑھنی ہے، اور نماز بہت اللہ کو بھاتا ہے، اچھا عمل ہے۔ تو میں سوچوں کہ نیکی میں پہل کرنا چاہیے، سوچ ہے نا، اور نیکی میں پہل کرنے کی طرف شریعت نے بھی ابھارا ہے، تو چلو مغرب ہی میں عشاء پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کہو گے سٹھیا گئے ہو، اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اگر یہاں یہ عمل کرنے پر اسکرو ڈھیلا کہو گے تو دیگر مواقع پر ایک انسان اپنی عقل لگا کر کوئی عمل کرتا ہے اور عقل کی بنیاد پر اس کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں ایسے لوگوں کو ڈھیلا کیوں نہیں کہا جاتا؟ سوال ہے میرے بھائی۔ میں کہہ رہا تھا ایک طرف شریعت نے اچھے اعمال کی طرف ابھارا ہے، دوسری طرف شریعت نے کچھ اعمال کے تعلق سے آپ کو باؤنڈ کر دیا ہے، اس باؤنڈری کو آپ پار نہیں کر سکتے، اور اس باؤنڈری میں جتنے دروازے گیٹ لگے ہیں اس پوری بلڈنگ میں، اس پورے احاطے میں، ان تمام گیٹس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں جس میں شریعت نے آپ کو آزادی دے دی، اور جہاں آزادی دے دی وہاں آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ اب ان دونوں کو سمجھے تھوڑا سا۔ ظہر کی نماز 4 رکعت، مغرب کی 3، فجر کی 2۔ نماز افضل عمل، ظہر کی 4 ہے تو مغرب کی بھی 4 پڑھ لیں، فجر کی بھی 4 پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کے لیے جن اعمال کو کرنے کے لیے مکلف کیا ہے ان اعمال میں ظہر ہے، مغرب ہے اور فجر ہے، اور ظہر کو 4، مغرب کو 3 اور فجر کو 2 ہی پر راضی ہونے کے لیے اس نے کہا ہے، اس لیے اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے ظہر کب پڑھنا ہے، مغرب کب پڑھنی ہے اور فجر کب پڑھنی ہے، اس کا وقت بھی بتا دیا۔ اس کو انہی کے اوقات میں ہی پڑھنا ہے۔ جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر، عبادت کے شوق میں آ کر، رضائے الہی کی خاطر بھی ان ساروں کو اکٹھا کر کے نہیں پڑھ سکتے کہ چلو نیکی کا عمل ہے لاؤ اکٹھے سے پڑھ لیتے ہیں، نہیں چلے گا۔ یہ ہو گیا وہ عبادات جن میں شریعت نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے، اور کئی طرح سے باؤنڈ کیا ہے، صرف ایک طرح سے نہیں۔ آپ کو ایسے پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہاں یہ پڑھنا ہے، وہاں یہ پڑھنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، دنیا بھر کی۔ دوسری بات ہے جہاں آپ کو باؤنڈ نہیں کیا وہاں آپ اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے نفلی کام ہے، اب نفلی کام میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے لے لیتے ہیں آپ روزہ ہی لے لیں، بات چل رہی روزے کی۔ اب نفلی روزوں میں کچھ روزے مسنون اور مستحب ہیں ایام کے ساتھ یا تاریخ کے ساتھ،
تو اس نیت سے اگر رکھیں گے تو اس کو انہی ایام یا اسی تاریخ، جیسے ایام بیض، اب ایام بیض کا اگر رکھنا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ 13، 14، 15 قمری حساب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ پیر اور جمعرات والے کنسپٹ کے ساتھ اگر رکھیں گے اس سوچ کے، تو آپ اس کو سنڈے کو نہیں رکھ سکتے، اس کو منڈے ہی کو رکھنا ہے۔ تھرسڈے کو جو رکھنا ہے اس کو آپ فرائیڈے کو نہیں رکھ سکتے۔ اچھا دیکھیں، خالص فرائیڈے کی فضیلت کی بنیاد پر روزہ فرائیڈے کو نہیں رکھ سکتے، حالانکہ نفلی روزہ رکھنے کی آپ کو کھلی چھوٹ ہے، کھلی چھوٹ دی، ادھر جمعہ کو منع کر دیا خاص جمعہ کی فضیلت کی بنیاد پر۔ البتہ رمضان کا روزہ جو فرض ہے پورے ایک مہینے کا، وہ 29 کا ہو یا 30 کا، اب رمضان کا روزہ فرض ہے، اس میں جو جمعہ آئے گا رکھیں گے، کیونکہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے۔ اب اس میں جمعہ کو اس بنیاد پر کوئی چھوڑ نہیں سکتا کہ خاص طور پر جمعہ کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہاں جو جمعہ بیچ میں آیا ہے وہ رمضان کا جمعہ ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ روزہ ہم پر فرض ہے۔ لیکن رمضان کے علاوہ باقی دیگر مہینوں کے ہفتوں کے جمعہ کے دن کا روزہ جمعہ کی خصوصیت اور فضیلت کی بنیاد پر کوئی رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو سنت کا مخالف ٹھہرے گا، ثواب نہیں، مخالفت کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ اسی طرح سے نفلی عبادات بہت ساری ہیں، اور ان بہت ساری عبادات میں نفلی نمازیں بھی ہیں۔ یہ میں نے نفلی نماز اس لیے کیا ہے، بھی ایک بات آئے گی تراویح کی، ٹھیک ہے؟ تراویح رمضان میں نفلی نماز ہے رات کی، یہ عام دنوں میں بھی ہے، رمضان میں بھی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ رمضان میں جو تراویح ہے وہ باقی دیگر دنوں میں نہیں، باقی دیگر راتوں میں نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی قیام اللیل ہے، رمضان کے علاوہ باقی دیگر 11 مہینوں میں بھی قیام اللیل ہے۔ رمضان میں ذرا فوکس لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان کی رات بہرحال رمضان ہے، تو رمضان مبارک ہے، تو اس مبارک اور مقدس مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاص توجہ دلائی، خاص حدیثیں بیان کی، اس کے اجر و ثواب کی طرف بھی نشاندہی کی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب رمضان میں تراویح پڑھنا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری مسلم، ابو ہریرہ سے کراوی۔ جس شخص نے رمضان المبارک میں رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے پورے صغیرہ یعنی معاف ہو جائیں گے گناہ۔ اب یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نفلی عبادات خصوصاً رمضان کی راتوں میں، دیگر مہینوں کی راتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً میں رمضان کی بات کر رہا ہوں، خصوصاً رمضان کی راتوں میں نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کم سے کم 2 بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو اللہ جتنی توفیق دے دے، 2 کر کے آپ جتنی پڑھ لیں۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اچھا ایک بات یاد آ گئی، تراویح جب آپ پڑھیں اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اسی کو تہجد کہتے ہیں، اسی کو رات کی نماز کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیں، تراویح کہہ کر کے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مخصوص الگ سے نماز ہے،
ٹھیک ہے جو رمضان میں صرف پڑھی جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو رمضان میں تراویح ہے وہی دیگر راتوں میں قیام اللیل اور تہجد ہے. ٹھیک ہے. بتا رہا تھا کہ جب تراویح آپ پڑھیں رمضان میں بالخصوص تو لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں. اور ہم لوگ لمبے قیام پر توجہ نہیں دیتے بلکہ زیادہ رکعت پر توجہ دیتے ہیں. الٹی سوچ ہے، سوچ الٹی ہے، حدیث پاک کی نشاندہی کے خلاف ہے. قنوت میں افضل چیز کیا ہے؟ لمبا قیام. ٹھیک ہے، یعنی لمبی قرات کریں. اب لمبی قرات میں ایک چیز اور یاد رکھیں، وہ مشینی انداز ہے نا، 200 کی سپیڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کم از کم حدر سے پڑھیں. ترتیل سے نہیں پڑھ سکتے، لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم حدر سے پڑھیں. ہر حرف واضح ہو جائے، شین قاف بھی واضح ہو، حروف بھی سمجھ میں آئیں، سمجھنے والے سمجھ بھی سکیں، سانس بھی آدمی لے سکے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون تو کرو. یہ اس تراویح کے پڑھنے سے اگر دوسرا کوئی معنی نہ لے کوئی آدمی تو میں کہتا ہوں نہ پڑھنا بہتر ہے. اس طرح کے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھا جائے، میرا مطلب یہ ہے کہ اطمینان سے پڑھا جائے، لمبے قیام کے ساتھ پڑھا جائے. اس کا کوئی الٹا معنی نہ لیا جائے گا. لوگ بری چیزوں اس کا الٹا معنی لے کر کے باتوں کو گھما کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سامنے والے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری بات کا سیدھا معنی یہی ہے کہ یعلمون تعلمون والی اسٹائل میں، سرسری انداز میں، مشینی انداز میں، بے کیف کے ساتھ تراویح نہ پڑھی جائے، بلکہ اطمینان ہو، سکون ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، وقار ہو، اور پڑھنے کا لطف اور سننے کا لطف آ سکے. لمبا قیام ہو مطلب حسب مصلی. تو میں کہہ رہا تھا کہ تراویح میں اصل یہ ہے کہ آپ جتنا پڑھ لیں چھوٹ ہے آپ کو، لیکن اگر آپ مسنون سمجھنا چاہتے ہیں یا مسنون تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مسنون تعداد 8 ہے. اب جذبات میں آ کر یا زیادہ میں آ کر آپ کہیں نہیں 20، تو دلائل کو اگر ایمانداری سے، دیانت داری سے اور سنت کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھ کر اگر فیصلہ کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے حدیثوں کے لینے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے، اس کو قبول کرنے، ان تمام کے جو اصول ہیں ان اصول کا جاننے والا شخص اگر ان اصول کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ اپنے ان شخصیات کو بھی وہ چیک کر سکتا ہے جن سے اس کو حد درجہ عقیدت اور محبت ہے، ان کے بھی فیصلوں کو اگر سامنے رکھے گا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ مسنون تو 8 ہے. البتہ پڑھنے کی گنجائش اسے پوری رات ہے، جتنا میسر ہو، جتنا مقدر ہو. لیکن جب مسنون کا لیول لگایا جائے گا تو پھر 8 پر. اب دیکھ ذرا میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ عمل مسنون ہے، مستحب ہے، نفل ہے، لیکن مؤکد ہے، خصوصاً رمضان میں. میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے رمضان. اور دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں، رمضان میں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھے، مکمل جتنا امام پڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہے،
مال امام کے الفاظ ہیں، امام کے ساتھ حتی ینصرفا، یعنی وہ امام کے ساتھ تراویح پڑھتا رہے یہاں تک کہ وہ بند کر دے، ختم کر دے۔ کتب لہ قیام اللیلہ، اسے پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب سپوز میں نے آپ کو عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد تراویح پڑھائی 8 رکعت، پھر 3 رکعت آپ کو وتر پڑھائی، اور اس کے بعد ہم سب اپنا گئے اپنے اپنے گھر اور سو گئے۔ اب جن جن لوگوں نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی ہے، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا شروع سے 2 چیزیں، کہ شریعت کی جو روح ہے، جو مزاج ہے، وہ جہاں آپ کو روک دیا، جہاں باؤنڈیشن لگا دیا، وہاں رک جائیں اور اس باؤنڈیشن کو پھیلا گئے نہ، اور جہاں آزادی دے دی وہاں باؤنڈری نہ لگائیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں باؤنڈری ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں کھلی آزادی ہے اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، ٹائم دیکھ لوں ذرا، ٹائم تو 38 منٹ ہو گیا ہے، چلے خیر ایک چھوٹی سی مثال۔ جب شریعت نے مسنون رکعات 8 رکھا، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انداز میں گفتگو کی ہے کہ رات کی نماز 2 کر کے ہے، جتنا جو پڑھنا چاہے پڑھے، اور جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر کے ساری نماز کو طاق کر لے، بات ختم ہو گئی۔ یعنی مسنون رکعات 8 ہیں، باقی اس میں آپ جتنا پڑھنا چاہو پڑھتے جاؤ، آپ کی مرضی، آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ کر کے سب کو طاق کر دو، بات ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن اب ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، رات کی نماز 20 ہے، اب نہ وہ 8 کا اقراری ہے نہ 8 سے زیادہ کا۔ اب جس چیز میں وسعت تھی اسے باؤنڈ کر دیا، اور جہاں باؤنڈ تھا اس باؤنڈ کو کھول دیا۔ 8 یہ مسنون کی مہر لگی تھی، سنت کی حد بندی تھی 8، اس حد بندی کو جو صحیح حدیث سے ثابت تھی اس کو کھول دیا، اور 8 کے بعد مسنون کے بعد آپ کو جتنا پڑھنا تھا پڑھ سکتے تھے، اس کو باندھ دیا 20 پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کا ایک قدم غلط اٹھتا ہے تو دوسرا قدم غلط اٹھ ہی جاتا ہے۔ دیہاتی لوگ، ہم لوگ دیہاتی ہیں، کسان والے ہیں، ہم لوگ سمجھتے کہتے ہیں کہ پہلی ہریا اگر صحیح جائی تو کل ہریا صحیح رہی۔ کھیت جب جوتتے ہیں نا ہل سے، تو کسان وہ پہلے وہ ہل، آگے 2 بیل ہوتے تھے، بیچ میں ہل ہوتا تھا، وہ مٹھیا پکڑ کے چلاتا ہے، تو جو وہ نیچے وہ پھار لگا ہوتا ہے جس سے وہ زمین پھاڑتا ہے نا۔ اب اگر یہ پہلا صحیح گیا تو بعد والا بھی سب صحیح جائے گا، اور پہلا قدم اگر ڈگمگایا تو پھر پہلی اینٹ اگر صحیح نہیں بیٹھی تو عمارت کی ساری اینٹیں صحیح نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک انسان سنت کو تلاش کرے اور سنت پر اپنی بنیاد رکھے، یہ بنیاد رکھ لینا، سنت کو ٹٹولنا پہلے، پھر اس پر بنیاد رکھنا، جس وقت یہ مزاج پیدا ہو جائے یا جس ماحول میں یہ مزاج ہے، وہاں دیکھیں بدعات کا وجود تو بہت دور، بدعات سے اتنی نفرت ہے کہ وہ لوگ بدعات سے نفرت اور بدعات کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ جب کرتے ہیں تو اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ ان لوگوں کی نگاہ میں تو ہر چیز بدعت ہی بدعت ہے، جب دیکھو تب یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بدعت صرف اسی کو کہتے ہیں جو بدعت ہوتی ہے، یعنی جو اس کا ثبوت سنت سے نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم نے مزاج یہ بنا رکھا ہے اور سنت کا شریعت کا مقام ہے، یہ اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہم پہلے شریعت کو پڑھیں، سمجھیں اور پڑھ سمجھ کر اسے حاصل کر کے اس پر بنیاد رکھیں۔ جب اس پر بنیاد رکھیں گے تو ہمارا ہر عمل مسنون ہوگا۔ جب ہر عمل مسنون ہوگا تو بدعت کو جگہ نہیں ملے گی۔ پریشانی کیا ہے؟ لوگ پہلے کسی عمل کو کر لیتے ہیں، بعد میں جب اس عمل پر نکیر کی جائے، انکار کیا جائے، اس کے خلاف گفتگو کی جائے، اس سے روکا جائے تو آدمی ضد میں آتا ہے، تعصب میں آتا ہے، انا بیٹھ جاتا ہے، نہیں میرا مذہب، میرا مسلک، میرے علماء، یہ اور وہ۔ تو پھر اب اسے ظاہر سی بات ہے خالی اکڑ جانے سے کام تو نہیں بنے گا، کچھ نہ کچھ اس دلیل چاہیے۔ تو پھر انسان کو مجبوراً دلائل ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ جب انسان عمل پہلے کرے دلیل بعد میں ڈھونڈے تو ٹھوکر کھاتا ہے، اور جو لوگ دلیل پہلے ڈھونڈتے ہیں، عمل دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو وہ ٹھوکر کھانے سے بچ ہی نہیں جاتے، بلکہ وہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ ثابت ہوتے ہیں، اور ان کا لوہا دنیا ماننے پر ایک نہ ایک دن مجبور ہو جاتے ہیں، اور اپنے تو اپنے دیگر لوگ بھی ان کے ان محبوب عمل کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو دو چیز سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت نے ہم سے اور آپ سے عبادات کا مطالبہ تو کیا ہے، مگر عبادات میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ جہاں کہیں کچھ آزادی بھی ہے، وہاں بھی پابندیوں سے ہم آزاد مکمل طور پر نہیں ہیں۔ نفلی عبادات کی آزادی تو ہے، لیکن نفلی عبادات جو ثابت ہو، اس کا کہیں کچھ سراغ ملتا ہو شریعت سے۔ اب جیسے یہی ایک آدمی رمضان کی شروعات کے لیے رمضان کے استقبال کے نام پر روزہ رکھے، یا اسے شک ہو جائے کہ شاید آج پہلی رمضان ہو، اس بنیاد پر اگر روزہ رکھ لے تو روزہ اچھا عمل تو ضرور ہے، لیکن یہ روزہ رکھنا گناہ ہوگا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا کہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی۔ رکھ رہا ہے روزہ اور ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے عمل تو اچھا کیا ہے، لیکن عمل کا طریقہ غلط استعمال کیا ہے۔ اس کی نیت تو اچھی ہے، لیکن طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کی سوچ میں کوئی فطور نہیں ہے، لیکن اسوہ نبوی کے خلاف ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عبادات کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں کریں۔ شریعت نے جہاں جس حد تک آپ کو آزادی دی، وہاں اس حد تک آزادی کا سے فائدہ اٹھائیں، اور جہاں جس انداز میں چھوٹی بڑی باؤنڈیشن لگائی، حد بندی کی، روک تھام کی، دروازے لگائے، وہاں ایمرجنسی بریک لگا کر آپ بھی رک جائیں۔ اب پوری تقریر کا خلاصہ آج کا جو مجھے سمجھا تو سمجھا دیا ہے۔
اب جو درس ہے، جو عام درس دینا تھا وہ یہ کہ 29ویں شعبان کا یا 30ویں شعبان کا روزہ رکھنا صرف اس بنیاد پر کہ رمضان کا استقبال ہو جائے یا رمضان کی سلامی ہو جائے، یا شک کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہو آج 30 شعبان ہے، ممکن ہے آج یہ 30 شعبان رمضان کی پہلی نہ ہو، تو چلو احتیاطاً روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو احتیاط کے نام پر، سلامی کے نام پر، استقبال کے نام پر، یا بعد میں کوئی اور نام رکھ لیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جو لوگ بدعت کے رسیہ اور دلدادہ ہوتے ہیں ان کے ہاں نام بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سنت کے دلدادہ ہوتے ہیں بدعت کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ جب بدعت کی مخالفت دلائل کی روشنی میں ہوتی ہے تو پھر نام بدلنے پر لوگ مجبور ہوتے رہتے ہیں، اور ایسی بہتیری مثالیں ہیں، تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اسی رمضان سے متعلق، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈروں میں نویت بصوم غدن، اور اب لوگ لکھنے لگے ہیں نویت بصوم اليوم۔ وہی کا سلسلہ 1400 سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ اگر یہ زبان سے نیت کرنا درست ہوتا تو 1400 سال پہلے جب شریعت اتر رہی تھی اور جب مکمل ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے موت دی، جو اس کا فیصلہ ہے، تو یہ سب فیصلہ، یہ سب سارے حکم اسی وقت نازل ہو گئے ہوتے۔ لیکن بہرحال اب غد کی جگہ الیوم اب لگانا پڑا، بدلنا پڑا، تو یہ بھی غماز ہے، یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب انسان سنت کو سامنے نہ رکھے اور بس جذبات میں آ کر ان کا دیکھ کر کے دیکھا دیکھی یا یہ یا وہ یا کسی بنیاد پر کوئی عمل کر لے، تو پھر اسے دلیل گھڑنی پڑتی ہے۔ دلیل جب گھڑتا ہے تو پھر انسان کا بنایا ہوا قانون ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا رہتا ہے، وہ قانون لوگوں کے زد میں آتا رہتا ہے، تو پھر اس میں تبدیلی اور چینجنگ اور بدلاؤ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہوتا ہے جس میں تبدیلی کا چانس، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں، اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ جب نام بدلنا پڑے تو سمجھ جائیں کہ دال میں کالا ہے، بلکہ یہ کہہ لیں دال کالی ہے۔ بہرحال میرے بھائی، میرے دوست، میں نے جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ سمجھ جائیں، اور اگر سمجھ گئے ہیں تو پھر شریعت کے مزاج، اس کی روح کو سمجھ لیں۔ عبادات ضرور کریں، کثرت سے کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں، حضور قلبی سے کریں، انہماک سے کریں، اللہ کو راضی کرنے کی جتنے جتن کر سکتے ہیں کریں، لیکن شریعت کے مزاج کو سامنے رکھ کے کریں۔ فرائض کر رہے ہوں تب بھی اس کے مزاج، شریعت کے مزاج کو پرکھ کے کریں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہوں تب بھی شریعت کے مزاج کو سامنے رکھیں۔ بات لمبی ہو گئی اور 50 منٹ ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس ترین مہینہ پانے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے ابھی کہا سنا ہے اور جو مل بیٹھے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ اس میں جو چیزیں کچھ اچھی آ گئی ہیں اللہ تیرا فضل ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اگر کچھ اس میں جانے انجانے میں یا زبان کی سبقت میں کچھ ایسی ہوں، خدا نخواستہ، کوشش تو ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، اور میرا خیال ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کچھ ہے تو یہ میری طرف سے ہے، میری کم علمی ہے، میری ناقص علمی کہہ لیں یا شیطان کی مشارکت کہہ لیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور اچھائیوں پر باقی رکھنے کی توفیق دے، شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق دے، شریعت کے مزاج کے مطابق اعمال کثرت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، رب کی رضا کی خاطر، اس کے احکام کی بجاوری کی نیت سے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں
کسی بھی شکل میں اللہ تو ان پر اپنا خاص فضل و کرم، کسی بھی شکل کا مطلب یہ نہیں کہ جو کفر میں یا شرک میں مبتلا ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ طبعی موت یا کرونا کے زد میں آ کر کے یا کسی اور بیماری کے زد میں آ کر کے یا حادثات کی شکار ہو کر کے، تو ان تمام کی، اور وہ مومن ہوں اور کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور بدعت مکفرہ وغیرہ سے جو محفوظ ہوں، اللہ تو ان سب کی بخشش فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں تمام قسم کے اللہ بلا سے، مصائب و مشکلات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے، بالخصوص کرونا سے اور اس کے تمام موجود فتنوں سے اللہ ہم سب کو، اور اس کی بنیاد پر جو ہم فتنوں کے شکار دیگر لوگوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں، اللہ ان تمام سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔